یوں تو ایرانی فن تعمیر کی بے شمار مثالیں ہندوستان کی کئی عمارتوں میں دیکھی جا سکتی ہیں، یہاں تک کہ تاج محل کا چیف آرکیٹیکٹ بھی ایک ایرانی ہی تھا، جس کا نام استاد عیسیٰ شیرازی تھا۔ جمالیاتی نقطہ نگاہ اور بناوٹ کے مطابق ایرانی فن تعمیر اسلامی تعمیرات میں ایک علیحدہ وجود رکھتا ہے۔ ایرانی فن تعمیر میں عالیشان گنبد اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے علاوہ مسجدوں اور مزاروں کی سجاوٹ پر ایرانی انجینئر خاصا توجہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی جگہ شیشے کا کام نمایاں نظر آتا ہے، جو عمارت کے اندرون کو مزید حسن دیتا ہے۔ ایرانی فن خطاطی بھی لاجواب ہے، جو جا بجا مسجدوں اور روضوں میں قرآنی آیات اور احادیث کی شکل میں ضرور ملتا ہے۔ مسجد شاہ نجف بھی ایک ایرانی انجینئر کے ذریعے بنوائی گئی تھی۔ اس نے مسجد کی تعمیر میں خوبصورتی لانے کی بھرپور کوشش کی ہے، مختلف بیل بوٹوں سے اسے سجایا ہے اور ہر طرح سے جاذب نظر بنانے کی اپنی پوری کوشش کی ہے۔ مسجد شاہ نجف امام باڑے میں واقع ہے۔ شاہ نجف دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ اپنی بہادری اور دلیری کی وجہ سے پوری دنیا انہیں جانتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر تھا۔ انہیں اسد اللہ یعنی خدا کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے۔ اپنے دور خلافت میں انہوں نے عراق کے شہر نجف کو اپنا پائے تخت بنایا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی تجہیز و تکفین نجف میں ہی کی گئی، اسی لیے انہیں شاہ نجف بھی کہتے ہیں۔ شاہ نجف امام باڑہ گومتی ندی کے دائیں جانب واقع ہے۔ گومتی گنگا کی ایک مددگار ندی ہے جو تقریباً 240 کلومیٹر کا سفر طے کر کے لکھنؤ میں داخل ہوتی ہے اور پورے 12 کلومیٹر اس شہر سے ہو کر گزرتی ہے۔ شاہ نجف امام باڑہ پرانے لکھنؤ میں شیریٹن ہوٹل کے نزدیک واقع ہے۔ شہر کے قلب میں واقع ہونے اور اپنی تاریخی اہمیت کی وجہ سے یہ ہر کس و ناکس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ امام باڑہ کی تعمیر نواب غازی الدین حیدر نے 1816 عیسوی میں کرائی تھی۔ نواب غازی الدین حیدر اودھ کے مشہور و معروف نوابوں میں سے ایک تھے۔ وہ نواب سعادت علی خاں کے تیسرے فرزند تھے۔ 1814 عیسوی میں نواب غازی الدین حیدر اپنے والد محترم کے انتقال کے بعد اودھ کے نواب بنے۔ اس وقت برٹش گورنر جنرل لارڈ ہیسٹنگس کا زمانہ تھا۔ لارڈ ہیسٹنگس کو اعتماد میں لے کر نواب غازی الدین حیدر نے خود کو بادشاہ اودھ ہونے کا اعلان کر دیا۔ غازی الدین حیدر آرٹ اور آرکیٹیکچر کے بڑے قدردان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دربار میں وقت کے بہترین آرٹسٹ، اسکالرز اور علماء موجود تھے۔ انہیں رابرٹ ہوم جیسے برٹش آرٹسٹ کی خدمات بھی حاصل تھیں۔ ان کی موت کے بعد جارج ڈنکن بیچی بھی غازی الدین حیدر کے دربار کی زینت بنے۔ دربار میں راجہ رتن سنگھ جیسے ماہر زبان و ادب بھی موجود تھے، جن کا اودھ کی تاریخ میں ایک اہم مقام ہے۔ غازی الدین حیدر ایک قابل اور نیک حکمراں تھا۔
اس نے لکھنؤ میں کئی عمارتیں بنوائیں اور رفاہ عامہ کے بے شمار کام کیے۔ جس طرح مغلیہ حکومت میں عدل جہانگیری مشہور تھا، بالکل اسی طرح لکھنؤ کی تاریخ میں عدل غازی بھی مشہور تھا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں، سرفراز محل، ممتاز محل اور مبارک محل۔ مبارک محل غازی الدین حیدر کی یورپین بیوی تھی۔ اپنے امام باڑے کے علاوہ غازی الدین حیدر نے کئی عمارتوں کی تعمیر کرائی۔ اودھ کے پہلے بادشاہ غازی الدین حیدر بہادر، ان کی وائف جو تھیں مبارک محل، انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کرائی۔ اس نے اپنے والد سعادت علی خاں اور والدہ مشیر زیدی بیگم کے بھی مقبرے تعمیر کرائے۔ موتی محل کمپلیکس میں مبارک منزل اور شاہ منزل غازی الدین حیدر نے ہی بنوائے تھے۔ یہاں سے وہ جانوروں کا مقابلہ دیکھا کرتے تھے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے حکمراں تھے جنہوں نے لکھنؤ میں ایک سوسائٹی بنوائی اور پہلی بار جانوروں کا مقابلہ جاتی کھیل کرایا۔ چھتر منزل کا محل بھی غازی الدین حیدر نے ہی بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے 2 باغ بھی تعمیر کرائے، ہزاری باغ اور ولایتی باغ۔ امام باڑہ شاہ نجف میں داخل ہوتے ہی ایک باغ ہے۔ اس کے گنبد کا ڈیزائن اور طرز بہت انوکھا ہے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ امام باڑے میں ایک کالا پتھر تھا جس کو مکہ معظمہ سے لایا گیا تھا۔ پتھر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کا نشان موجود تھا۔ 1857 کے غدر کے بعد ہوئی تباہی کے باوجود سکندر باغ میں آج بھی یہ پتھر موجود ہے۔ مسجد شاہ نجف 14,500 اسکوائر فٹ میں پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد کی کرسی کافی اونچی ہے۔ عمارتوں کی کرسی اس کے اونچے جگہ پر بننے کو کہتے ہیں۔ اونچائی پر بننے کی وجہ سے عمارتیں خوبصورت اور ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ صحن تک پہنچنے کے لیے زینے بنے ہیں۔ صحن کشادہ ہے جہاں کافی لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن یا عیدین، الوداع اور رمضان کے موقع پر پورا صحن بھر جاتا ہے۔ روزوں میں صحن میں بیٹھ کر ہی روزے دار افطار کرتے ہیں۔ انہوں نے وقت میں اپنے یہاں کے کا جو افطار ہوتا ہے رمضان میں، وہ انہی کے خزانے سے آج بھی ہوتا ہے۔ یہ مسجد پوری بھر جاتی ہے اور کافی سنکھیا میں لوگ آتے ہیں۔ کافی مجمع ہوتا ہے عید و بقرعید میں، اور ویسے رمضان میں پورے مہینے یہ پوری مسجد کھل رہتی ہے اور کوئی جگہ اس میں بچتی نہیں ہے جس میں نہ ہو، جبکہ یہ تقریباً 4,000 ساڑھے 4,000 اسکوائر فٹ میں بنی ہوئی ہے۔ دن میں صحن پر سایہ دار درخت زائرین اور نمازیوں کو ٹھنڈک دیتے ہیں۔ صحن کے بعد 7 کمانیں بنی ہوئی ہیں جو 8 کھمبوں پر ٹکی ہیں۔ کمانوں کے اوپر سائبان ہے جو پریئر ہال اور صحن کے درمیان ایک گیلری کو بناتا ہے۔ سائبان کے اوپر ایک تاج نما شکل بنی ہے جو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کسی مور نے شمال سے جنوب تک اپنے پنکھ پھیلا دیے ہوں۔ چھجے یا سائبان کے شمال اور جنوب میں 2 چھوٹے چھوٹے مینار ہیں۔ 2 بڑی میناروں کے بیچ میں جو 2 چھوٹی میناریں ہیں اور مسجد کے ٹھیک بیچ میں ایک اور تاج نما شکل بنی ہوئی ہے جس کے بیچ میں ایک پہیا اور دونوں جانب بیل بوٹے اور لڑیاں بنائی گئی ہیں۔
مسجد کی زینت کاری کی جھلک گیلری کی دیواروں سے ہی مل جاتی ہے۔ ایران کے صناع نے اس مسجد کی زینت کاری میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے۔ ایران کے جو انجینئر تھے وہ انہوں نے اس کی مسجد کے بیل بوٹے اور خوبصورتی میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی۔ پریئر ہال میں داخل ہونے کے لیے 3 دروازے ہیں۔ پریئر ہال کے 2 حصے ہیں اور بیچ میں 3 کمانیں بنی ہوئی ہیں۔ مسجد کے شمال اور جنوب میں جو کمانیں ہیں اس کے آدھے اوپری حصے کو جالی دار کھڑکی میں تبدیل کر دیا گیا ہے جو روشنی اور ہوا فراہم کرتی ہے۔ پریئر ہاؤس کے اس پہلے حصے میں بمشکل 3 صفیں بن سکتی ہیں۔ مسجد کے اندرونی پریئر ہاؤس کی تعمیری خصوصیات بھی ویسی ہی ہیں جیسا کہ پہلے حصے کی تھیں۔ اس کے بھی شمال اور جنوب کے حصے میں جو کمانیں بنی ہیں اس کے آدھے حصے کو بھی جالی دار کھڑکی میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور روشنی اندر تک بآسانی پہنچتی رہے اس بات کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ یہ مسجد دوسری مسجدوں کے فن تعمیر سے 3 معنوں میں مختلف ہے۔ اول یہ کہ مسجد کا محراب آگے کی طرف گہرا نہیں ہے بلکہ صرف دیوار پر کمان کی صورت بنا دی گئی ہے، جبکہ عام طور پر محراب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر کھڑے ہو کر امام امامت کرتا ہے اور رکوع و سجدے کے لیے آگے کی طرف کافی جگہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے پریئر ہال کی دیواریں تو سادہ ہیں ہی لیکن چھت پر بیل بوٹوں سے زبردست زینت کاری کی گئی ہے۔ تیسری مختلف بات یہ ہے کہ مسجد کے اگلے حصے کی دیوار پر مختلف رنگوں سے پینٹ کیا گیا ہے اور یہ بہت خوبصورت بھی لگ رہی ہے، جبکہ مسجد کا اندرون سادگی میں حسن کی مثال پیش کر رہا ہے۔ عام سنی مسجدوں کی طرح محراب کے دائیں جانب منبر ہے۔ شاہ نجف امام باڑے کی مسجد کے میناروں کی بھی ایک الگ خصوصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسری مساجد کی میناروں کی طرح یہ کمان اور چھتری والی نہیں ہے، بلکہ یہ پوری طرح سے بند میناریں ہیں اور نہ اس میں کوئی کمان ہے اور نہ ہی چھتریاں۔ دوسری بات یہ کہ مینار کی دیوار عام طور سے سادہ ہوتی ہے لیکن اس کی مینار کو دیکھیے تو بیل بوٹوں سے بھری پڑی ہے۔ اس مسجد کے مینار اونچائی میں بہت چھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ مسجد کے سائبان یا چھجے کے نیچے اور کمانوں کے اوپر جو جالیاں بنی ہیں وہ ڈیزائن میں ایک سی نہیں ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔ مسجد کو تھوڑی دوری سے دیکھنے پر صحن کے کمانوں سے جھانکتی پریئر ہال کی باہری دیوار مسجد کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ جی پرانی مسجد ہے اور لوگ آتے ہیں یہاں اپنی مرادیں پوری ہوتی ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ مبارک محل کی بنائی ہوئی یہ مسجد یقیناً بڑی مبارک ہے۔ لوگ جب یہاں نماز ادا کرتے ہیں تو غازی الدین حیدر اور اس کی بیویوں بشمول مبارک محل کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور یہی اس مسجد کی تعمیر کا مقصد بھی تھا۔